نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166۔ وما اور جو بھی اصابکم نقصان پہنچا تم کو یوم التقى الجمعان اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں، فبإذن اللہ اللہ کے اذن سے، ولیعلم اور اس لیے بھی کہ دیکھ لے اللہ المؤمنین ان کو جو مومن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو دشمن کے سامنے سے بھاگ اٹھے اور اس نے تم میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا اور کچھ کو زخمی کر دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر اور اس کی حکمت کے مطابق تھا۔ اس کی طرف اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد میں اٹھانا پڑا۔ میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی، اور اس کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا اور منتشر مسلمان نئے سرے سے لڑائی کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو ذبح ہو رہی تھی۔ اللہ کے سارے کاموں ہی میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 167 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور اس لیے کہ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو نفقوا منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا اور کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ، قاتلوا جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او ادفعوا یا دفاع کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، لو نعلم اگر ہم جانتے کہ قتالاً لڑائی ہوگی، لاتبعناکم تو ضرور ساتھ چلتے ہم تمہارے۔ ہم للکفر یہ لوگ کفر سے، یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے، منہم للایمان بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیسا ایسی باتیں جو نہیں ہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ کو تو مومنوں اور منافقوں کی صورتحال کا پہلے ہی علم تھا۔ اس قسم کی آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دے جس سے دوسروں کو ان کی باتوں کا علم ہو جائے۔ یعنی اس شکست میں بہت سے لوگوں کے پول کھل گئے، اور جو شخص ایمان کے جس درجے پر تھا نتھر کر سامنے آ گیا۔ پھر جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس جانے لگا تو اسے مسلمانوں نے سمجھایا کہ آج مشکل پڑنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تھے تو کم از کم دفاع ہی کرو۔ اب یہاں پہ دفاع کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو، واپس نہ جاؤ، تاکہ مجموعی تعداد سے دشمن کسی حد تک مرعوب رہے، اور دوسرے یہ کہ جا کر شہر مدینہ کا دفاع کرو اور مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کرو۔ تو عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو جو جواب دیا اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے۔ یہ جواب تو اس لیے درست نہیں ہو سکتا کہ بھلا جو کافر اتنی دور دراز کی مسافت سے لڑنے آئے تھے اور ان کے دلوں میں بدر کے انتقام کی آگ تھی، وہ بھلا لڑے بغیر واپس کیسے جا سکتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تو فنون جنگ سے واقف ہی نہیں ہیں، پھر تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں۔ اور یہ دراصل تنزیہ جواب تھا کہ جب ہمارے مشورے کو اہمیت ہی نہیں دی اور اس کے بجائے چند پرجوش نوجوانوں کے مشورے کو ترجیح دی گئی ہے کہ باہر کھلے میدان میں لڑنا چاہیے، تو وہی لوگ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے، ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ فنون جنگ کو جاننے والے وہ لوگ ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ منافقین اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔
یعنی ان منافقوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں کی اس تھوڑی سی بے سر و سامان جماعت کی شکست یقینی، پھر ہم کیوں ان کے ساتھ ذلیل ہوں اور مارے جائیں، بلکہ ان کی اصل خوشی ہی اس بات میں تھی کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں اور انہیں بغلے بجانے کا موقع ملے، اور یہ کہ عبداللہ بن ابی کی کھوئی ہوئی ریاست بھی اسے واپس مل جائے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، یعنی ان کے دلوں میں تو اس طرح کی باتیں تھیں اور بظاہر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ آیت نمبر 168، الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قولوا کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا جبکہ خود بیٹھے رہے گھروں میں، لو اگر اطاعونا مانتے ہماری بات، ما قتلوا تو نہ مارے جاتے، قل کہہ دیں فادرؤا اچھا ٹال کر دکھاؤ تم، عن انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اور ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جس روز یہ آیت مبارکہ اتری اس دن مدینے میں 70 منافقین کا انتقال ہو گیا۔ ان کنتم صادقین کہ اگر تم سچے ہو تو موت سے بچ کر دکھاؤ۔ آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتلوا قتل ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ امواتا اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے اس شبے کی دوسری طریقے سے تردید کی گئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاد میں شامل ہونا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے، شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں اور پروردگار کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمتیں اور لذتیں حاصل ہیں۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے مگر دنیا والی زندگی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، جسے برزخ کہتے ہیں اور جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی قالبوں میں ڈال دیا جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑ لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ آیت نمبر 170، فریحین شاداں و فرحاں ہیں، بما اس پر جو عطاہم اللہ عطا فرمایا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور مطمئن ہیں، بِالَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں جو لم يلحقوا ابھی نہیں پہنچے، بہم ان کے پاس، من خلفہم ان کے پچھلوں میں سے، اللہ اس بنا پر کہ نہ خوف کوئی خوف ہے، علیہم ان کے لیے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ خوش رہتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا، یعنی شہداء کو وہاں کوئی فکر غم نہیں رہتا، وہ وہاں بہت خوش رہتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، اور خوشخبری پاتے ہیں کہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں جو آنے والے ہیں، یعنی جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں ان کا تصور کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں
کہ ان کو بھی ہماری طرح پرلطف اور بے خوف و خطر زندگی حاصل ہوگی۔ شہادت کی موت ہر طرح کے خوف اور غم سے نجات دیتی ہے۔ آیت نمبر 171۔ یستبشرون مطمئن ہے بنعمت من اللہ، اللہ کے انعام پر، و فضل اور اس کے فضل پر، وان اللہ اور اس پر کہ اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین اجر مومنوں کا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت پا کر خوش ہوتے رہتے ہیں، یعنی نعمت ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور فضل اللہ کے قرب کے مرتبے ہیں جو ان کو ملے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور شہداء کو شفاعت کا بھی حق دیا جاتا ہے، شہید اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت بھی کرا سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 172۔ الذین استجابوا، وہ مومن جنہوں نے لبیک کہا، للہ و رسولی، پکار پر اللہ اور اس کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے باوجود کہ کھا چکے تھے زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا، بہتر کارکردگی دکھائی، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہرا موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ ہی سے نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا، جو کہ ایک مقام ہے، تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، تو ان کا ارادہ بدل گیا، اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اور اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 173۔ الذین، یہ وہ ہیں کہ قولا کہا تھا، لہم الناس، ان سے لوگوں نے، ان الناس، کہ بہت لوگ، قد جمعوا لکم، جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، فاخشوہم، لہٰذا ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، سو زیادہ کر دیا اس بات نے ان کا ایمان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم، اور وہی بہترین الوکیل، کارساز ہے۔ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا، اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا تھا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اسی ندامت کو چھپانے اور الزام دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا، اور کچھ دے دلا کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جرار جمع کر رکھا ہے کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہ رہے۔ تو اس نے مدینہ جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس کا اثر ابو سفیان کی توقع کے برعکس ہوا، یعنی اس خبر سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بھی بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا، اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بھی بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا
کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آیت نمبر 174۔ فَانْقَلَبُوا، نتیجہ یہ نکلا کہ لوٹے وہ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللہِ، لے کر انعام اللہ کا، وَفَضْلٍ اور فضل اس کا، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، وَاتَّبَعُوا اور چلے راہ پر رضوان اللہ رضا الہی کے، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم مالک ہے فضل عظیم کا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ یعنی صحابہ کرام ہر لحاظ سے فائدے میں رہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی، جنگ کی سختی سے بھی بچ گئے، دشمن بھی مرعوب ہو کر واپس چلا گیا، اور مالی فائدے بھی حاصل ہو گئے، اور ہر طرح سے کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ آیت نمبر 175۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو تھا دراصل شیطان تھا، یخوف جو ڈرا رہا تھا تم کو، اولیاءہ اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم لہٰذا نہ ڈرو تم ان سے، وخافونی اور ڈرو صرف مجھ سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے چیلنج کیا تھا، مگر بعد میں وہ خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپنے اور انہیں ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے اس نے ایک شخص نعیم بن مسعود کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ مدینہ جائے اور مسلمانوں کو بتائے کہ ابو سفیان نے اتنا لشکر جرار تیار کر لیا ہے جو عرب بھر کے مقابلے کو کافی ہوگا۔ تو اس طرح مسلمان خود خوفزدہ ہو کر بدر میں مقابلے پر آنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ تو اس سارے ڈرامے کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کھیل سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد مشرکین ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی بھی طاغوتی طاقت سے مت ڈریں، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں۔ آیت نمبر 176۔ ولا اور نہ یحزنک غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون بھاگ دوڑ کر رہے ہیں فی الکفر کفر کی راہ میں، انہم بے شک وہ لن یضروا اللہ شیئا ہرگز نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو ذرا بھی، یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ کہ نہ یجعل لہم رکھیں ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرۃ آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھیں سب ہی اسلام کی دشمن اور اسے مٹانے کے در پہ تھیں، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ یا منافقین ہو یا دیگر عرب قبائل، اور یہ سب لوگ اسلام کو کچلنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر بھی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ اتنی قدرت نہیں رکھتے، بس یہ اپنی عاقبت ہی خراب کر رہے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ بھی حصہ نہ ملے، جو کچھ ملنا ہے دنیا میں مل جائے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آیت نمبر 177۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر، بالایمانی ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا ہرگز نہیں بگاڑ رہے اللہ کا کچھ بھی، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کر کے خود اپنا برا کر رہے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، انما کہ یہ جو نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم ان کو، خیر لانفسہم یہ بہتر ہے ان کے لیے، انما نملی لہم یہ ہمارا ان کو مہلت دینا ہے محض اس لیے، لیزدادوا اثما کہ خوب اضافہ کر لیں وہ گناہوں میں، ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے ہے عذاب ذلیل و خوار کرنے والا۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر تم فی الواقعہ سچے نبی ہو تو جو سلوک ہم تم سے کر رہے ہیں تو اس بنا پر تو اب تک ہم پر کوئی عذاب آ جانا چاہیے تھا،
اور اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے۔ اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں دیا کہ ہم انہیں اس لیے مہلت دیے جا رہے ہیں کہ جتنے یہ زیادہ سے زیادہ گناہ اور سرکشی کے کام کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہوں۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 179۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ ایسا، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم، اس حالت میں کہ ہو تم، علیہ جس میں، حتی یمیزا، حتیٰ کہ الگ نہ کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وما کانا، اور نہیں ہے، اللہ لیطلعکم، کہ مطلع کرے تم کو، علی الغیب، غیب پر، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہے، فآمنوا، لہٰذا ایمان رکھو تم، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ، اور اگر تؤمنوا، تم ایمان پر قائم رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَلَکُمْ، تو تمہارے لیے ہے، اجر عظیم، اجر عظیم۔ یعنی احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتر گیا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلاء اور آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کریں تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی جتنی بات چاہتا ہے اس کو اس کی اطلاع دے دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں دیتا، نہیں بتاتا۔ اب منافقین میں سے بعض کا بتا دیا اور بعض کا نہیں بتایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے جن کی ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس سے عالم الغیب نہیں بنتے، کیونکہ عالم الغیب ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ رسولوں سے اپنی مرضی کی غیب کی باتیں بتانے کا مطالبہ کریں۔ ان کا کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما، اس کے دینے میں جو آتاہم اللہ، عطا کیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ بہتر ہے ان کے حق میں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ما بخلوا بہ، ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں اس چیز کا جس کے دینے میں بخل کرتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، ہر اس بات کو جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 177 میں یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان پر خوش ہے۔ مال و دولت اسی صورت میں اللہ کی نعمت کہلا سکتا ہے جبکہ اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اور اگر بخل سے کام لیا جائے تو یہی مال و دولت عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں
میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، یعنی بالآخر اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ یعنی جب آسمانوں کا، زمین کا اور تمام مال و دولت کا حقیقی وارث اللہ ہے تو جس مال کے بظاہر تم وارث بنائے گئے ہو اس میں بخل کیوں کرتے ہو؟ سورہ الحدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔